السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اصلاح زبان کے سلسلے میں آج ہم جس لفظ کی آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک کامن سی غلطی ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ رواج ختم ہوا ہے کہ زیر زبر پیش نہیں لگایا جاتا، تب سے یہ غلطیاں زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سے الفاظ ہیں جس میں زبر آتا ہے ہم پیش لگا دیتے ہیں، جہاں پیش آتا ہے وہاں زبر لگا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہمارے بعض احباب اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے دماغ۔ تو دماغ درست لفظ نہیں ہے، دماغ ہے۔ تو زیر زبر پیش کا استعمال جو ہے وہ بڑا بعض اوقات نازک ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے۔ تو آپ احباب سے یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہے درست لفظ استعمال کریں، اور وہ درست لفظ ہے دماغ۔ تو یہ تھا آج کا اصلاح زبان کا سلسلہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی 100 لفظی چھوٹی چھوٹی خوبصورت کہانیوں کی جانب۔ تو سماعت فرمائیے ہماری اگلی کہانی۔ ہماری جو آج کی کہانی ہے پہلی، وہ ہے شب برات۔ شب برات، شب برات تھی، لیکن دلاور دفتر سے دیر سے گھر پہنچا تھا۔ اس کی بیوی کھانا کھا کر نفل پڑھنے چلی گئی۔ اس نے کھانا کھایا، پھر موبائل چیک کیا۔ شب برات کی مناسبت سے اسے چند معافی نامے موصول ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اسے 400 افراد کو واٹس ایپ اور 300 افراد کو میسنجر پر بھیجا۔ چند لمحوں بعد جنہیں معافی نامہ بھیجا گیا تھا ان کا جواب بھی آنا شروع ہو گیا۔ اس طرح رات کے 4 بج گئے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ اس نے معافی نامے کا باب بند کیا اور سو گیا۔ تو جناب یہ تھی شب برات کی مصروفیات۔ تو شب برات کے بعد اب ہم چلتے ہیں اگلی کہانی کی جانب، جس کا عنوان ہے دست شفقت۔ رضوانہ اور اس کی ساس کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی ساس اس کے شوہر کو بھڑکاتی ہے۔ رضوانہ اس کٹ کٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ ساس کو سبق سکھائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ بابا جی سے ملے گی۔ اس نے بابا جی سے ملاقات کر کے مسئلہ پیش کیا۔ بابا جی نے اس کی بات غور سے سنی اور اس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور پھر پھیرتے ہی چلے گئے۔ تو جناب یہ وہ ہے صورتحال جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے ایسے کئی واقعات اور ایسی کئی خبریں آتی ہیں جس میں اس قسم کی باتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی جانب۔ اس کا عنوان ہے لنگور۔ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، تو سماعت فرمائیے کہانی لنگور۔ اس کی پروفائل پکچر کی جگہ پھول کی تصویر تھی۔ میں نے اسے ریکویسٹ بھیج دی۔ ہم دوست بن گئے۔ میں نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طے پایا کہ میں مخصوص لباس میں موٹر سائیکل پر اس کی گلی سے گزروں گا۔ مجھے موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی تھی۔ میں ایک دوست کی موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ گیا۔ ہم اس کی گلی سے گزرے تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ نہایت حسین لڑکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں نے رابطہ کر کے پوچھا کیسا لگا۔ وہ لڑکی بولی شاندار، مگر موٹر سائیکل پر پیچھے وہ لنگور کون تھا؟ تو جناب یہ تھی کہانی لنگور۔ اور اب اس نشست کی ہم ایک اور کہانی آپ کو سنائیں گے، اور وہ ہے، اس کا عنوان ہے سخاوت۔ صابر میری گلی میں رہتا تھا۔ اس کا بھینسوں کا باڑا تھا۔ میں ہوٹل پر چائے پی رہا تھا۔ اس نے کہا یار چائے پلاؤ۔ میں نے پوچھا کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ بولا بہترین۔ صابر نے بتایا اس کے دادا کی 500 بھینسیں تھیں اور والد کی 700 تھیں، جو اب کروڑوں کی ہیں۔ میرے والد اتنے سخی تھے، وہ گاؤں کی سڑکیں اور اسکول بھی تعمیر کرا دیتے تھے۔ چائے کے بعد اس نے مجھ سے پان مانگ کر کھایا اور چلتا بنا، جس پر اس کے باپ دادا کی سخاوت کو میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو جناب یہ تھی کہانی سخاوت، اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ آج کی دلچسپ نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔
اور چلتے چلتے آپ سے پھر وہی ایک درخواست جو ہماری ویڈیو میں آپ سے کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں۔ تھینک یو۔